أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 چل رہی ہے۔ اصل میں یہ چھوٹی آیت ہے لیکن اس میں بڑے احکامات ہیں۔ شراب کے بارے میں تفصیلی بیان ہوا، اس کے بعد میسر یعنی جوئے کے متعلق بیان ہوا، اور آگے یہاں پر اس آیت کے دوسرے حصے میں اور آگے آیت نمبر 220 جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین خرچ کرنے کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا، کب اور کیسے دیا جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز خرچ کریں۔ اس آیت کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے ہمارے مالوں میں جو مقرر کیا گیا ہے وہ کس قدر ہے، ہم اس میں سے کتنا خرچ کریں۔ اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لو، آخرت کی ضروریات دیکھو، دنیاوی ضروریات کو بھی دیکھو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب خرچ کر کے بیٹھ جاؤ اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر کل دوسروں کے محتاج ہو جاؤ، اور اہل و عیال کے حقوق واجبہ ضائع ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے مختصر سے آپ کو بیان کر دیا۔ اب چلتے ہیں ان کی تفصیل کی طرف۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، کہ کون سا مال خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں۔ قل العفو، آپ فرما دیجئے العفو، عفو کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو ضرورت سے کیا ہو، زیادہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ قل العفو سے مراد ہے جو بال بچوں سے بچ جائے، یعنی اپنے بال بچوں پہ مال خرچ کرو، اس سے جو بچ جائے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرو۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کام میں لاؤ۔ اس کے بعد اس نے پھر عرض کی کہ میرے پاس 1 اور دینار ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عقل سے اس کو تو خرچ کر سکتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بیوی کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر یہ آپ کا حق ہے۔ ان کے اوپر خرچ کرنا یہ آپ کا کیا ہے؟ حق ہے۔ کہ مال جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے کپڑے کو دھو دیا جائے تو اس میل کچیل نکل جاتی ہے، کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ کپڑا زیادہ دیر تک چلتا ہے، دیکھنے بھی اچھا لگتا ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، اور اس کپڑے کی میعاد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا رہے گا تو اس کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں جو مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق تو کیا فرمایا کہ وہ تو حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ آپ سے زبردستی لے، وہ تو لے سکتی ہے، لیکن یہ اس مال کی بات ہو رہی ہے قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو اللہ کے راستے میں نفلی آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس مال کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا قُلِ الْعَفْوَ اس مال کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو، تو اس مال کو آپ خرچ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ یہ جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیے ہیں یہ بھی ادا کرتے رہو۔ یہ ادا کرنے سے جیسے کہ کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس والدین بڑھاپے کی حالت میں آپ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو احسن طریقے کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اگر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، یعنی یہ جو خرچ کرنا ہے اصلاح کی حالت میں ہونا چاہیے۔ کیا ہو؟ اصلاح ہو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا ایسا نہ ہو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سارا مال خرچ کر دیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ والآخرہ کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، بالکل خرچ ہی نہ کریں۔ تو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ مطلب ہے فی الدنیا والآخرہ کا، کہ یعنی دنیا کا لحاظ بھی کرے کہ اتنا خرچ کریں جو ضرورت سے زائد ہو، اور والآخرہ اور آخرت کا بھی لحاظ کریں کہ جو آخرت میں دو گے وہی تمہارے کام آئے گا، اور بالکل نہ خرچ کرنا اس سے بھی منع کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہاں پھر وَيَسْأَلُونَكَ لفظ آیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونَكَ آپ سے پوچھتے ہیں، یا رسول آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں۔ قل اصلاح لہم خیر، قل کہہ دیجئے کہ جس میں بلائی ہو ان کے لیے خیر وہی بہتر ہے، جس میں ان کے لیے یتیموں کے لیے بلائی ہو کیا ہے؟ وہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ان کا خرچ اکٹھا کر لو، ملا لو، تو خلط ملط کر لو، اپنے مال کے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اصل میں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کا تھوڑا پس منظر سمجھیے گا۔ ہوا یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال کا خیال کرو، تو اس وقت بعض حضرات نے ایسا شروع کر دیا کہ یتیموں کے لیے کھانا الگ پکاتے اور ان کا مال بھی الگ رکھتے تھے، اور ایسے ڈر لگتا تھا کہ فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرنا ہے۔ تو سننے والے جو ہے وہ بہت ڈر گئے،
تو اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں اگر اصلاح کی حالت ہو، اصلاح کی نیت ہو، پھر اگر تم یتیموں کا مال یعنی مکس کر کے اپنے مال کے ساتھ تم ان کا مال پکا لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فسادی کو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی فسادی سے مراد کیا ہے کہ خراب کرنے والے کو، جو یتیم کا مال ہڑپ کر جائے کھانے کے لیے کوشش کرے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ من المصلح، اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یتیم کا مال ہے، اس کے تھوڑے پیسے ہیں، آپ اپنے پیسوں کے ساتھ ملا کر بھئی اتنے فیصد اس یتیم کے مال کے، اتنے پیسے آپ کے ہیں، ان دونوں کو ملا کے تاکہ اس کو زیادہ فائدہ ہو جائے تو اس کو ملا کے آپ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اب جب فائدہ آتا ہے اسی پرسنٹیج کے حساب سے آپ اس کو فائدہ دیتے ہیں اس کے مال کو، تو کیا فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں المفسدہ خرابی کرنے والا کون ہے، من المصلح اور اصلاح کرنے والا کون شخص ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تم پر مشقت ڈال دیتا، لأعنتکم تم پر مشقت ڈال دیتا، یتیم کے مال کو بالکل الگ رکھے، اس کے مال سے بالکل 1 روپے بھی آپ نہ کریں، رد و بدل نہ کریں، یعنی تبدیل بھی نہ کریں۔ اگر کھلے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یتیم کے مال ہے، کھلے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے وہ پیسے رکھ کے اس کھلے پیسے اٹھا لیں، تو ایسے مشقت میں پڑ جاتے، تو اللہ مشقت میں نہیں ڈالا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے وہ۔ لہٰذا یتیم کے مال کے متعلق بھی کیا فرمایا کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا یقین ہو، اطمینان ہو کہ اس کے پیسے اپنے پیسوں کے ساتھ ملا کے کہیں انویسٹ کرو گے تو جتنا اس کا حصہ آئے گا تم دو گے، کیونکہ جب انسان انویسٹ کرتا ہے اس وقت تو کوئی بات نہیں، لیکن جب پروفٹ آتی ہے، پیسے آتے ہیں، اس وقت بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح پیمانے پر ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں اطمینان ہو تو دونوں کے درمیان صحیح طور پہ فرق کیا جائے اور اس کے مال کا خیال رکھا جائے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں ہوتا ایسا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا بھائی فوت ہو جائے، اس کے چھوٹے بچے تھے، اب بڑا بھائی جو ہے کمانے والا ہے، دونوں بھائی آپس میں اکٹھے رہتے تھے، اب ہوتا کیا ہے، اب یہ آدمی اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اب اپنے بھتیجوں کے لیے وہ نہیں کرتا، وہ بچے ان کے چھوٹے ہیں، اب ان کی بھابھی جو ہے نئی شادی کرتی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہی حکم دیا ہے، اگر ایسا کرو گے، ان کا حق کھاؤ گے تو کیا فرمایا، اپنے پیٹوں کے اندر تم آگ کے انگارے بھرو گے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، جب تم اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرو گے، اپنی اولاد کے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرو گے، وہ اولاد بھی تمہاری نافرمان ہوگی، وہ جائیداد بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، تم جتنا مرضی پیسہ کما لو گے اس سے نقصان ہی اٹھاؤ گے، تکلیفیں ہی اٹھاؤ گے، سکون نہیں آ سکتا، جبکہ جائیداد ہوتی ہے سکون کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔